کہ آج دنیا بھر میں مسلمانوں کے خلاف جو پروپیگنڈا چل رہا ہے، دنیا بھر میں مسلمانوں کو جو بدنام کیا جا رہا ہے، اسلام کا تعلق دہشت گردی سے جوڑا جا رہا ہے، ٹوپی کرتا پیجامہ والوں کو دیکھتے ہی کہا جاتا ہے یہ دہشت گرد ہے، یہ آتنکوادی ہے، تو اس کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ، سب سے بڑا کردار میڈیا کا ہے، ٹی وی چینلوں کا ہے، جہاں ایک معمولی سے واقعے کو بڑا بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اگر کسی واقعہ میں کسی مسلمان کا نام آتا ہے تو اس کو دہشت گردانہ واقعہ کہا جاتا ہے، کسی شرما کا نام آتا ہے تو اس کو معمولی سانحہ اور حادثہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ زمانے کے ساتھ جینا ہے تو آپ کو دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم بھی سیکھنی ہوگی، موجودہ دور کا جو ایجوکیشن ہے وہ حاصل کرنا ہوگا۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک میں ہر جگہ دارالعلوم دیوبند کے فضلہ یا مدارس سے نکلے ہوئے لوگ اسکول قائم کر رہے ہیں، کالجز قائم کر رہے ہیں، یونیورسٹیاں قائم کر رہے ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ زمانے کی جو ضرورت ہے، ملت کو جس چیز کی ضرورت ہے، قوم کا جو مستقبل روشن ہو سکتا ہے جس کے ذریعے، اس کو ہمارے فضلہ سامنے لا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ علم نافع کی دعا مانگی، علم کی کبھی بھی تقسیم نہیں کی گئی ہے کہ یہ دینی علم ہے یا دنیا کا علم ہے، بلکہ ہمیشہ دعا مانگی گئی، اللہم انی اسألوک علما نافعا، کہ اللہ میں آپ سے علم نافع مانگتا ہوں۔ یہ مختلف علاقوں میں میرا دورہ بھی ہوتا ہے مختلف بہانوں سے، خاص طور پر میں نے بہت سارے ایجوکیشنل اداروں کا، انسٹیٹیوٹ کا بھی دورہ کیا ہے جہاں کالجز چل رہے ہیں، یونیورسٹی مسلمانوں نے قائم کی ہے یا اس طرح کے اسکول کھولے گئے ہیں، اور یہ دیکھ کر مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ملت اسلامیہ میں، ہماری قوم میں تعلیم کو لے کر ایک نئی بیداری آئی ہے، ایک نیا انقلاب آیا ہے، اور آج کے دور میں بھارت کے مسلمانوں کو جن کرائسس کا سامنا ہے، جس بحران سے یہاں کے مسلمان دوچار ہیں، جس طرح کی پریشانیوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے، کہیں پر ہمیں مارا جاتا ہے، کہیں پر اسلامی شناخت پر حملہ کیا جاتا ہے، کہیں اسلامی اقدار کے ساتھ جینے سے محروم کرنے کی سازش رچی جاتی ہے، کہیں گھر واپسی کی مہم چلائی جاتی ہے، کہیں ہماری ماں اور بہنوں کو، ہماری لڑکوں کو مذہب سے دور کیا جاتا ہے، مختلف طرح کے ہتھ کنڈے اختیار کیے جاتے ہیں۔ اس صورتحال میں اگر امت مسلمہ کو زوال سے نکلنا ہے، امت مسلمہ کو پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کا کوئی راستہ ہے تو وہ یہی راستہ ہے کہ مسلمان تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیں، تعلیم کو اپنائیں، زیادہ سے زیادہ تعلیم پر توجہ دیں۔ لیکن میرے دوستوں، بزرگوں، میری بہنوں، مسئلہ صرف تعلیم نہیں ہے، یا صرف تعلیم حاصل کر لینے سے مسائل کے حل نہیں ہو جائیں گے۔ اگر آپ نظر اٹھا کر دیکھیں گے تو جو لوگ الحاد کے شکار ہیں، جو لوگ لبرلزم کے شکار ہیں، جو لوگ اسلامی تہذیب پر، اسلام کی آئیڈیالوجی پر، اسلام کی تعلیمات پر سوال اٹھا رہے ہیں، وہ بڑے بڑے دانشور ہیں، پروفیسر ہیں، انٹلیکچوئل ہیں، سائنٹسٹ ہیں، ڈاکٹر ہیں، بڑے بڑی یونیورسٹیز سے، کالجز سے وہ پڑھ کر آئے ہیں، وہ مسلمان بھی، لیکن ان کی تعلیم ایسے ماحول میں نہیں ہوئی، ایسے دعوے میں نہیں ہوئی جس کی وجہ سے ان کو اس تعلیم کا مقصد معلوم ہو سکے، ان کو اس تعلیم کی منشا معلوم ہو سکے کہ تعلیم کا مقصد کیا ہے، تعلیم کا ایجنڈا کیا ہے، تعلیم کس لیے حاصل کی جاتی ہے۔ اور اسی وجہ سے ان لوگوں نے اسکول اور کالجز میں تعلیم حاصل کی صرف پیسہ کمانے کے لیے، ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے، سیاست کرنے کے لیے، لوگوں کے بیچ عزت حاصل کرنے کے لیے۔ تعلیم کے اصل منشا کو انہوں نے نہیں سمجھا، اس وجہ سے ان اداروں میں پڑھنے والے ضرور مالدار ہیں، ضرور بڑے بزنس مین بن گئے ہیں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہیں، کیونکہ انہیں معرفت حاصل نہیں ہو سکی ہے، انہیں نور حاصل نہیں ہو سکا ہے، وہ ہدایت کے راستے پر گامزن نہیں ہے، وہ اسلامی اقدار کے ساتھ زندگی گزارنے میں شرم و حیا محسوس کرتے ہیں۔ ان کے عمل سے، ان کے کیریکٹر سے، ان کے پیسے سے، ان کے کردار سے، ان کی سیاست سے، ان کی سول سوسائٹی سے، ان کی ایکٹیویزم سے، ان کی جرنلزم سے امت مسلمہ کا ذرہ برابر
کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. اگر مسلمانوں کا فائدہ ہوگا، امت مسلمہ کی ترقی ہوگی، کوئی تعلیم امت مسلمہ کی کامیابی کی ضمانت بنے گی، تو وہ تعلیم ایسے اداروں میں حاصل کرنی ہوگی. اس طرح کے انسٹیٹیوٹ میں آنا ہوگا جہاں اسلامی ثقافت کے ساتھ، اسلامی تہذیب کے ساتھ، مذہبی پیرائے، مذہبی ماحول میں اصلی تعلیم دی جاتی ہے اور دنیا کو بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ کو تجارت کرنی ہے تو کیجیے، لیکن آپ کو اسلامی اصولوں کے مطابق تجارت کرنا ہے. ان اداروں میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ اگر آپ کو سائنٹسٹ بننا ہے تو ضرور بنیے، لیکن اللہ کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی تعلیمات کو درکنار کر کے مت کیجیے. اگر ایسا کریں گے آپ تباہ ہو جائیں گے. ان اداروں میں سکھایا جاتا ہے کہ اگر آپ کو ڈاکٹر بننا ہے تو ڈاکٹر بنیے، لیکن ڈاکٹر بننے کا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسانیت کی خدمت ہونی چاہیے، قوم کی، لوگوں کی، غریبوں کی بیماروں کو شفا دینے کی کوشش ہونی چاہیے. جب یہ مقصد ہوگا تو پیسے بھی آئیں گے، قوم کی خدمت بھی ہوگی، اور ایسے ڈاکٹروں کی سماج میں، سوسائٹی میں عزت ہوگی. ان اداروں میں اگر کوئی جرنلسٹ بنتا ہے، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی سائنٹسٹ بنتا ہے، کوئی ایجوکیشنسٹ بنتا ہے، کوئی سول سوسائٹی کا ایکسپرٹ بنتا ہے، یا کوئی پولیٹیکل لیڈر بنتا ہے، کوئی سماجی لیڈر بنتا ہے، تو یقیناً اس کے اندر اخلاقیات زندہ ہو. وہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرے گا، اور پھر اس کا ہر عمل، اس کا ہر کیریکٹر، اس کا ہر کردار اسلام کی تبلیغ کا ذریعہ بنے گا. امت مسلمہ کی، مسلمانوں کی جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ یہی، اس قوم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کا کوئی اور رسول نہیں آئے گا. اس لیے اس امت کی ذمہ داری ان لوگوں کو ایمان کی دعوت ہے، ان لوگوں کو راہ راست پر لانا جو ابھی تک ایمان سے محروم، جو ابھی تک کفر و ضلالت کے زندگی گزار رہے ہیں. اور ایمان کی دعوت کیسے ہوگی؟ کیا اس طرح ایمان کی دعوت ہوگی کہ ہم کسی کو جا کر کہیں تم مسلمان بن جاؤ؟ کیا اس طرح اللہ کا پیغام ہم دوسروں تک پہنچائیں گے؟ ان کے ساتھ ہم فورس کریں گے، زبردستی کریں گے؟ ہرگز نہیں. بلکہ ایمان کی دعوت، اسلام کی دعوت جو ہمارے وجود کا، ہماری تخلیق کا بنیادی مقصد ہے، وہ اسی طرح انجام پائے گا کہ ہم اپنے عمل سے، اپنے کیریکٹر سے، اپنے کردار سے لوگوں کو متاثر کریں اور دنیا کو بتائیں کہ جس کے دل میں ایمان کا نور ہوتا ہے، جس کے پاس اسلام ہوتا ہے، جو مومن اور مسلمان ہوتا ہے، وہ اگر ڈاکٹر بنتا ہے تو اس کے ڈاکٹری کی خصوصیات ایسی ہوتی ہے. اگر وہ پولیٹیکل لیڈر بنتا ہے تو اس کی سیاسی سرگرمیاں ایسی ہوتی ہے. اگر وہ جرنلسٹ بنتا ہے تو اس کی ایکٹیویٹی ایسی ہوتی ہے. اگر وہ سائنٹسٹ بنتا ہے تو اس طرح سے ملک کی، سماج کی، ملت کی خدمت کرتا ہے. اگر وہ ماہر تعلیم ہوتا ہے تو اس انداز سے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، وہ اس انداز سے بچوں کی تربیت کرتا ہے. جب ہمارا اس طرح کا کیریکٹر سامنے آئے گا تو پھر لوگوں کے ذہنوں میں اسلام کی اچھی تصویر بنے گی، مثبت امیج قائم ہے، اسلام کا پیغام جائے گا. اور دنیا جو آج اسلام کے خلاف نیگیٹو پروپیگنڈا کر رہی ہے، اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، اسلام سے لوگوں کو دور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، ہمارا عمل، ہمارا کیریکٹر ان کو اسلام سے قریب کرے گا. لیکن ایسی خصوصیات، ایسی خوبیاں ان اسکولوں میں، ان کالجز میں پڑھنے سے نہیں مل سکتی ہے، بلکہ اسی طرح کے اداروں میں آنا ہوگا جس کے ڈائریکٹر مفتی فہیم عثمانی ہیں، یا ملک کے مختلف شعبوں میں اس طرح کے ادارے چل رہے ہیں. ایک دور تھا جب علماء کرام، مدارس کے فضلاء دارالعلوم دیوبند سے نکلنے کے بعد، ندوہ مذاہب اور مختلف اداروں سے معلوم ہونے کے بعد ملک کے مختلف علاقوں میں مدرسے قائم کر رہے تھے، مکاتب قائم کر رہے تھے، بچوں کو دینی تعلیم سکھا رہے تھے. لیکن آج ماڈرن ایجوکیشن کا زمانہ ہے. آج کے دور میں اگر آپ کو اس دنیا میں رہنا ہے، اپنا وجود برقرار رکھنا ہے، اس زمانے کے ساتھ جینا ہے،
تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم بھی سیکھنی ہوگی. موجودہ دور کا جو ایجوکیشن ہے وہ حاصل کرنا ہوگا. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک میں ہر جگہ دارالعلوم دیوبند کے فضلہ یا مدارس سے نکلے ہوئے لوگ اسکول قائم کر رہے ہیں, کالجز قائم کر رہے ہیں, یونیورسٹیاں قائم کر رہے ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ زمانے کی جو ضرورت ہے, ملت کو جس چیز کی ضرورت ہے, قوم کا جو مستقبل روشن ہو سکتا ہے جس کے ذریعے, اس کو ہمارے فضلہ سامنے لا رہے ہیں اور اس طرح کی اسکول اسی کے گھڑی. اس لیے ان اسکولوں کو, ان کالجز کو ہمیں اہمیت کی نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے, اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے آپ کے شہر میں, آپ کے ضلع میں بہت سارے اسکول ہوں گے, اس کی بلڈنگ اچھی ہوگی, وہاں بچوں کو ڈریس بہت اچھا دیا جاتا ہوگا, وہاں کا انوائرمنٹ بہت زیادہ خوبصورت ہوگا, لیکن تعلیم ایسی وہاں نہیں مل سکتی. ہو سکتا ہے وہاں کے بچوں کی انگلش زیادہ اچھی ہو, لیکن انگلش کے ساتھ ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہوگا. انگلش جاننے کے ساتھ وہاں کے بچوں کو کلمہ یاد نہیں ہوگا. انگلش جاننے کے ساتھ وہاں کے بچوں کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اس دنیا میں اس کے آنے کا مقصد کیا ہے, وہ کیوں پیدا ہوا ہے, اور اس دنیا میں اس کے مسلمان بن کر جینے کا مطلب کیا ہو. اگر انگریزی زبان جاننے کے ساتھ, انگلش جاننے کے ساتھ, سائنس کا ایجوکیشن حاصل کرنے کے ساتھ جب آپ کو یہ تمام چیزیں اسکول میں مل رہی ہے, تو پھر اس سے بہتر کوئی اور اسکول اور کوئی ادارہ نہیں ہو سکتا ہے. میں ہمیشہ اور اکثر اپنی بات میں کہتا ہوں, جب بھی کسی مدرسے کے پروگرام میں یا جلسے میں جاتا ہوں, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ علم نافع کی دعا مانگی. علم کی کبھی بھی تقسیم نہیں کی گئی ہے کہ یہ دینی علم ہے یا دنیا کا علم ہے, بلکہ ہمیشہ دعا مانگی گئی, اللہم انی اسألک علما نافعا, کہ اللہ میں آپ سے علم نافع مانگتا ہوں. اور علم نافع وہ ہے جو انسانوں کو فائدہ پہنچا. میں نے دارالعلوم دیوبند سے تعلیم حاصل کی, میں نے افتاح کیا, میں نے انگریزی پڑھی, لیکن آج کے دور میں جرنلزم کر رہا ہوں. صحافت کے میدان کو میں نے چنا کیونکہ مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ آج دنیا بھر میں مسلمانوں کے خلاف جو پروپیگنڈا چل رہا ہے, دنیا بھر میں مسلمانوں کو جو بدنام کیا جا رہا ہے, اسلام کا تعلق دہشت گردی سے جوڑا جا رہا ہے, ٹوپی کرتا اور پیجامہ والوں کو دیکھتے ہی کہا جاتا ہے یہ دہشت گرد ہے, یہ آتنکوادی ہے, تو اس کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ, سب سے بڑا کردار میڈیا کا ہے, ٹی وی چینلوں کا ہے, جہاں ایک معمولی سے واقعے کو بڑا بنا کر پیش کیا جاتا ہے. اگر کسی واقعہ میں کسی مسلمان کا نام آتا ہے تو اس کو دہشت گردانہ واقعہ کہا جاتا ہے, کسی شرما کا نام آتا ہے تو اس کو معمولی سانحہ اور حادثہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے. نیریٹو کی دنیا ہے, دنیا کو نیریٹو دیا جاتا ہے, اس کو کیسے سوچنا ہے, کیسے غور و فکر کرنا ہے, کیسے دنیا کو اپنی نظروں سے دیکھنا ہے. میڈیا سب سے بڑا کردار ادا کر رہا ہے, اس لیے میں نے میڈیا کے میدان کو چنا. صحافت کے راستے کو اختیار کیا, کس راستے کو اختیار کر کے دنیا کو یہ بتانا ہے کہ سچائی کیا ہے, حقیقت کیا ہے, اسلام کی اصل تعلیمات کیا ہے, مسلمانوں کی اصل امیج کیا ہے, اور کس طرح جھوٹی خبروں کو پھیلا کر, فیک نیوز کا سہارا لے کر ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. تو میں کہہ ہی رہا تھا آپ سے کہ جس چیز کی وقت پر ضرورت ہو, جس علم کے ذریعے ملت کو, سماج کو, دیش کو, سوسائٹی کو, قوم کو فائدہ ہو, وہی علم نافع. اگر کوئی سائنٹسٹ بن رہا ہے وہ بھی علم نافع حاصل کر رہا ہے, اگر کوئی میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہا ہے وہ بھی علم نافع میں شامل ہے, اگر کوئی سیاست کی تعلیم حاصل کر رہا ہے یا کسی بھی شعبے میں جو موجود ہے, وہ اگر دیش, سماج اور ملک کی مقصد کے لیے ہے, فائدے کے لیے ہے, تو وہ علم نافع ہے. اس لیے اس طرح کے تمام ادارے علم نافع دے رہے ہیں اور ہمیں ان اداروں کی قدر کرنی چاہیے, اور آپ سب کو اپنے بچوں کو ایسے ہی اداروں میں رکھنا چاہیے, ان اداروں کی قدر کرنی چاہیے. اور مولانا حفیظ الرحمان قاسمی نے جو باتیں کی بہت اہم باتیں ہیں, اس مجمع کے اعتبار سے انہوں نے اچھی باتیں کی کہ آپ اپنے بچوں کی تعلیم پر زیادہ سے زیادہ خرچ کیجیے. میں اکثر دیکھتا ہوں کئی سارے اداروں کا میں نے انٹرویو کیا, وہاں گیا, وہ اچھی خاصی فیس بھی لیتے ہیں, حالانکہ
مجھے لوگ فون کر کے کہتے ہیں کہ آپ فلاں حضرت کو بولیے، فلاں مولانا کو بولیے کہ ذرا اپنی فیس کم کر دیں، ذرا کم پیسے. وہ 1,28,000 فیس لے رہے ہیں، ان سے بولیے وہ سال میں صرف 40,000 روپیہ لے اور بچے کو وہ اچھی سہولت دے، اچھا کھانا دے، ہاسٹل دے، اچھے ٹیچرز دے. اور یہ سفارش کرانے والے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، آئی فون استعمال کرتے ہیں، میک بک استعمال کرتے ہیں، 4 ویلر استعمال کرتے ہیں، لیکن بچوں کی تعلیم پر مہینہ وہ 3-4 ہزار روپیہ بھی خرچ کرنا نہیں چاہتے. جبکہ سچائی یہ ہے کہ آپ کے بچے صرف آپ کا فیوچر اور مستقبل نہیں بلکہ یہ قوم کا، ملک کا اور دنیا کا فیوچر اور مستقبل ہے. اگر آپ کا بچہ آپ کے کچھ پیسوں کے خرچ ہو جانے کے بعد اچھی تعلیم حاصل کرے گا تو وہ ہم سب کا سرمایہ بنے گا، ہم سب کے لیے فخر کا لمحہ ثابت ہوگا. اس لیے تعلیم پر پیسہ خرچ کیجیے، فضول خرچوں سے بچیے، شادیوں میں فضول خرچی مت کیجیے. عقیقہ کی تقریب میں، مہندی کی تقریب میں، برتھڈے کی تقریب میں خرچ کرنے سے بچیے. ان پیسوں کا استعمال آپ ایجوکیشن پر کیجیے تو انشاءاللہ تعالیٰ ترقی ملے گی، کامیابی ملے گی. اور موجودہ ہندوستان میں ہمیں جن کرائسس کا سامنا ہے، جس بحران کا سامنا ہے، اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس بحران سے نکلنے میں تعلیم ہی ہماری مددگار ثابت ہوگی. وقت بہت ہو چکا ہے. ایک مثال دے کر میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ 1945 میں جب جاپان کے ہیروشیما اور ناگاساکی پر حملہ ہوا تو چند سیکنڈ کے حملے 2 شہر کو تباہ و برباد کر دیا. پورا ملک قیامت میں تبدیل ہو گیا. 3 لاکھ کی شہر کی آبادی موت کا شکار ہو گئی. لیکن اس ملک میں اس بحران سے نکلنے کی کوشش، اس ملک نے اپنے ماضی کو بھلا کر آگے بڑھنے کی کوشش کی، تعلیم پر توجہ، ٹیکنالوجی پر توجہ دی، اور وہ ملک اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ اگر آج آپ کے ہاتھ میں کوئی سب سے اچھی اور مہنگی گھڑی ہوگی تو میڈ ان جاپان اس پر لکھا ہوگا. آپ جس کار پر، جس 4 ویلر پر چڑھتے ہیں، اگر وہ سب سے مہنگی، سب سے لگژری کار ہے تو وہ کسی جاپانی کمپنی کی ہوگی. اگر آپ کسی ٹیکنالوجی کے استعمال کر رہے ہیں اور وہ سب سے اچھی اور نئی ٹیکنالوجی ہے تو ٹیکنالوجی جاپان سے آئی ہوئی ملے گی. اس وقت ہندوستان میں اور دنیا کے مختلف شہروں میں میٹرو کا جال بچھ رہا ہے. میٹرو کی ٹیکنالوجی اور اس کی پوری مینوفیکچرنگ جاپان سے آئی. تو تعلیم ہمیں بحران سے بچاتی ہے. شرط یہ ہے کہ ہم محنت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ تعلیم حاصل کریں. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو علم صالح، علم نافع عطا فرمائے. اور ایک مرتبہ پھر آپ تمام کو اور مفتی فہیم صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے اس پروگرام میں بلایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.